نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تعالیٰ نے ہم کو دو قسم کی اطاعت اور اپنی بندگی اور آداب بندگی دو قسم کی سکھائی، اور دونوں قسمیں جو اللہ کا بندہ ایمان لانے کے بعد دونوں قسم کی بندگی بجا لائے گا، اس آداب بندگی کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت ہر لمحے حیات عطائے خواجگی ہوگی اس پر، یعنی حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر رحمتوں کی بارش ہوگی. وہ بندگی کی ادائیں دو قسم کی ہیں. نمبر ایک کہ جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لائے، جیسا کہ قربانی آنے والی ہے. اس وقت قربانی کا حکم ہے کہ جانور ذبح کر دیا جائے، جس پر صدقہ فطر واجب ہوگا اسی پر قربانی بھی واجب ہے. اور صدقہ فطر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جس کے پاس ہو، 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کی قیمت ہو. سونے کی بات تو چھوڑیے، سونا تو آج کل سونا بنا رہے ہیں. اب آپ سوچئے کسی سونے والی کی دکان سے پوچھو کہ 52.5 تولہ چاندی کی آج کل کیا قیمت ہے؟ 3650 روپیہ. کوئی غریب سے غریب ہے 3650 روپیہ ہونا اس زمانے میں جو غریب ہے اس کے پاس بھی نکل آئے، لیکن ہمت نہیں ہے. دوسروں کا جانور کا گوشت لے لینا ایسے شخص کے لیے اور قربانی نہ کرنا یہ بہت سخت محروم. اکثر میں نے جھونپڑی والوں سے پوچھا کہ تمہارے پاس بینک میں کتنا پیسہ جمع ہے؟ ان کا صاحب 10,000 روپیہ جمع ہے. قربانی نہیں، قربانی ہم لوگ غریب لوگ ہیں صاحب، وہ 10,000 رکھا ہوا ہے کسی اور ضروری کام کے لیے. اسی لیے برکت اٹھ رہی ہے. لڑکیاں ہیں تو ان کو رشتے نہیں مل رہے ہیں، نافرمانی کا سب عذاب ہے. لڑکے ہیں تو ان کو لائق بہو نہیں ملتی. ہر طرف سے پورے عالم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کی لعنتیں برس رہی ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ادائے بندگی کی دو قسموں کے ساتھ ہم کو پابند کر دیا. اور یہ پابندی ایک دن کی نہیں ہے، مرتے دم تک. پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے، پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے. اس قید کی اے دل کوئی میعاد نہیں ہے. میعاد ہے وعبد رب کا حتی یاتی عقل یقین. موت تک پابند رہو. بس روح نکلی بس ختم. جس دن روح نکل جائے گی آپ کو چھٹی ہے. پھر کسی قسم کے احکام، کسی قسم کے گناہ سے بچنا فرض نہیں. جب تک ہمارے جسم میں روح ہے ہم پابند شریعت ہیں. اب دو قسم کی ادائے بندگی کیا ہے؟ جس وقت جس زمانے میں جو حکم ہو اس حکم کو بجا لاؤ، اور جس بات سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس سے رک جاؤ. جس بات سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وہاں اپنی جذبات طبعیت کو مت دیکھو، اپنی طبعی خواہش و جذبات کو مت دیکھو. اپنی خواہش کو اس وقت دیکھنے والا مومن کامل نہیں، الہ باطل کا غلام ہے. نفس کی خواہش الہ باطل ہے، اور یہ شخص کبھی اللہ تعالیٰ کے قرب کی لذت سے آشنا نہیں ہو سکتا. ساری زندگی اس کو خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی لعنتوں میں گزرے گی. ایک دن موت ہی آ جائے گی. پھر یہ ظالم موت کے بعد متقی بنے گا؟ موت کے بعد تقوی معتبر ہے؟
اس لیے عرض کرتا ہوں میرے پیارے دوستوں اور دل و جان اللہ پر فدا کرنے کے جذبات رکھنے والوں، جذبات ہیچ ہیں جو مرتب عمل نہ ہو۔ خواجہ صاحب کا شعر ہے رحمت اللہ علیہ کا، جذباتی ہی پہ اپنے نہ مجذوب شاد رہ، جذباتی ہی پہ اپنے نہ مجذوب شاد رہ، جذبات ہیچ ہیں جو مرتب عمل نہ ہو۔ اب ایک عورت خاتون کو درد ہو رہا ہے، محلے بھر میں مٹھائیاں تقسیم ہو گئی کہ بچہ ہونے والا ہے، لیکن درد ہونے کے بعد بچہ نہیں ہوا، تو اس درد کا نام اطباء کے نزدیک جناب اختر حکیم بھی ہے الحمدللہ۔ میری حکیمی بھی کام آ رہی آج دین کے کام میں۔ اطباء لکھتے ہیں کہ جس درد کے بعد اولاد نہ پیدا ہو اس عورت کا حمل اور درد جو ہے وہ کاذب جھوٹا درد ہے، وہ درد کاذب ہے۔ سچا درد ہوتا تو اولاد آنی چاہیے۔ تو جس کے دل میں اللہ کی محبت کا سچا درد ہے اس ظالم پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق لازم، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانا اس پر لازم ہے۔ کیا عمدہ شعر مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکابر اولیاء اللہ میں سے شمار کیے جاتے ہیں، مگر شعر بھی کتنا غضب کا ہے۔ فرماتے ہیں اگر ہیں آپ صادق اپنے اقرار محبت، اگر ہیں آپ صادق اپنے اقرار محبت میں، طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں۔ جو اللہ تعالیٰ کا سچا درد رکھتا ہے یقیناً انشاءاللہ مقبول ہو جائے گا وہ۔ اسی درد صادق کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ تم اللہ والوں کے ساتھ رہو، مگر کون اللہ والے؟ کونوا مع الصادقین، جو اپنے درد دل میں صادق ہوں، جو صورتاً باعزید رستانی تو ہوں مگر عملاً اگر ان کے اعمال شیطانی ہیں تو دیکھ لو میر صاحب سے کبھی شعر سن لینا، جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی، جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی چھوڑ دیتا ہے کار شیطانی، جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی چھوڑ دیتا ہے کار شیطانی۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ صادقین نازل فرمایا، حالانکہ مراد متقین ہے، لیکن ان کا مالک کا احسان ہے جیسے ابا اپنے بچے کو سمجھاتا ہے کہ بیٹا اچھی شکل میں بعض نالائق بھی ہیں، ہر ایک کے پاس مت رہنا رات میں، اگرچہ بہت بڑا لمبا کرتا ہو ہاتھ میں تسبیح ہو، علماء دین سے پوچھ لو کہ وہ اس قابل ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اپنے بندوں کو سکھا دیا، ہر تسبیح اور ہر لمبے کرتے گول ٹوپی والے پر اعتماد مت کرنا۔ صادقین صادق ہو، سچا ہو تقویٰ میں، سچا باوفا ہو، سچا عاشق ہو ہمارا۔ جب وہ جھوٹا ہوگا تو تم کہاں سے صادق بنو گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دو ادائے بندگی سکھائی، دونوں میں جو کامیاب ہو گیا ولی اللہ ہو گیا، اور ہر لمحے حیات پر حق تعالیٰ کی عطا خواجگی اس پر برستی۔ دو ادائے بندگی پر حق تعالیٰ کی عطا خواجگی، خواجگی مانے مالکانہ مہربانیاں۔ جب ہماری غلامی اور بندگی کے آداب صحیح ہو جائیں گے تو مالک کو خود رحم آئے گا۔ جب دیکھیں گے کہ ہر وقت غم اٹھاتا ہے، اپنا دل خوش کرنے کے بجائے مجھ کو خوش کرنے کی فکر کرتا ہے اور اپنے دل کے زخم حسرت کو برداشت کرتا ہے، غم سے دل پاش پاش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بزبان حال یہ شعر، اگر یاد ہے تو پڑھ دے گا، ورنہ زبان حال سے ہر صوفی یہ شعر پڑھ دے گا۔ حسرتیں پامال ہوں یا آرزوئیں خون ہوں، حسرتیں پامال ہوں یا آرزوئیں خون ہوں، اب تو اس دل کو تیری خاطر بنانا ہے مجھے۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین نہیں ہے؟ کیا وہ نہیں دیکھتا کہ بعض بندے ہر طرف جہاں چاہتے ہیں جو گناہ چاہتے ہیں کرتے ہیں اور بیکار بھی نہیں لیتے، اور کچھ بندے روئے زمین پر ایسے ہیں جو میرے راستے کا غم، گناہ چھوڑنے کا غم، نظر بچانے کا غم، دل بچانے کا غم، حسینوں سے دوری پر غم ہر وقت اٹھا رہے ہیں، تو کیا حق تعالیٰ ارحم الراحمین نہیں ہے؟ اگر آپ صاحب اولاد ہیں
تو آپ کو ایسے بچوں پر جو ماں باپ کی فرما برداری پر ہر وقت اپنے جذبات کو فدا رکھتے ہیں، آپ پوچھو ان کے والدین سے، جو بچہ اپنی خواہشات کو فنا کر کے ہر وقت اپنے باپ کو خوش رکھتا ہے، اس باپ کے دل سے پوچھو کہ اس کے دل میں کیا جذبہ آتا ہے۔ اگر تو صاحب اولاد ہوگا، تجھے اولاد کا غم یاد ہوگا۔ جو ظالم صاحب اولاد نہیں ان سے مت پوچھنا، الا شریف الطبع، بازق صاحب اولاد نہیں ہے مگر ماشاءاللہ صاحب رحم ہے، سلیم الطبع ہے، شان رحمت سے سمجھ جاتے ہیں، بلکہ ان کو تو ہر بندہ پر رحم آتا ہے کہ میرے اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ والے ہونے کی یہی علامت ہے کہ اس کو ہر بندے کا اکرام ذہن میں آتا ہے، میرے اللہ کا بندہ ہے، ہر بندے پر اس کو رحم آتا ہے کہ میرے اللہ کا بندہ ہے، ہر مسلمان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہے۔ لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ جو لوگ صاحب اولاد ہیں، اگر ان کا بیٹا ہمہ وقت اپنے باپ کا فرما بردار ہو اور بڑے بڑے خواہشات سامنے ہوں اور مفت کی پا رہا ہو، مگر اپنے ابا کو خوش کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو فنا کرتا ہے، تو اس کا ابا کا دل جب خوش ہوتا ہے تو دل میں کیا جذبات اٹھتے ہیں کہ سونے سے اس بیٹے کو وزن کر لو، اگر سونا ہو تو سونے سے وزن کر کے خیرات کر دے، سلطنت ہو تو سلطنت دے دے۔ تو حق تعالیٰ کے پاس کیا کمی ہے؟ یہاں تو اگر ہے، اللہ کے یہاں اگر نہیں، یہاں تو اگر ہے کہ بابا کے پاس ریاست ہو تب دے گا، اللہ کے پاس اگر ہے، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے اللہ تعالیٰ، جس سے خوش ہوتے ہیں زمین و آسمان کے خزانے برسا دیتے ہیں، اور سب سے بڑا خزانہ آبرو عزت زندگی میں بھی مرنے کے بعد بھی دیتے ہیں۔ دیکھ لو آج سلطان حضرت سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے سلطنت بلخ دی، آج ان کا ترجمہ اور ان کی داستاں، ان کی وفاداری، ان کے سلطنت کے فدا کرنے کا قصہ ہر طرف عزت کے ساتھ ہے۔ ان سے بڑی بڑی مملکت کے بادشاہ مر گئے، کوئی پوچھتا بھی نہیں، بلخ تو ایک چھوٹی سی سلطنت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ زندگی میں بھی وعدہ فرماتے ہیں کہ اگر تم دو قسم کی ادائے بندگی بجا لاؤ، زیادہ اداؤں کا ہم تم کو پابند نہیں کرتے کہ تم ڈر جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کی صرف دو اداؤں میں ہمیں یاد فرمایا ہے، صرف دو اداؤں سے ہم کو یاد فرمایا کہ تم میری مالکیت اور میرے بندے ہونے کی حیثیت سے تم صرف دو ادائیں دکھا دو کہ میرے حکم کو مان لو، جس بات سے میں منع کروں اس سے رک جاؤ۔ جس کا ترجمہ یہ ہوگا ادائے احکام، میرے حکم کو ادا کر لو، بجا لاؤ، اور جس کام سے میں منع کر دوں اس پر ایمان لاؤ کہ ضرور میرے لیے مضر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہو کر کے مفید چیز سے منع نہیں کرے گا، تم کو جوتوں سے، ذلتوں سے، بے چینیوں سے اور حسینوں کے عشق میں تڑپنے سے بچانا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری تاریخ ہے رومانٹک۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جتنے دنیا میں مجنون و لیلا پیدا ہوئے ہیں، سب کی ماضی، حال، مستقبل اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے کہ کتنے لوگ اس میں تباہ ہو گئے، کتنے لوگ خودکشی کر چکے، کتنے لوگوں کی صحت خراب ہو گئی، کتنے لوگوں کی نیند حرام ہے، کتنے لوگ اپنے ماں باپ سے دور ہو گئے، کتنے لوگ اپنے بال بچے اور بیوی سے دور ہو گئے اسی رومانٹک اور عشق بازی میں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس عذاب اور لعنت سے بچانے کے لیے نظر کو فرض کر دیا کہ نظر کی حفاظت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں اداؤں پر انعامات کی بھی دو قسمیں بیان کر دی۔ جس طرح سے اپنے بندوں کو دو اداؤں کا پابند کیا، دو اداؤں کا پابند کیا اپنے غلاموں کو اور بندوں کو، تو دو قسم کی نعمتوں کی خوشخبری بھی دے دی۔ نمبر ایک ادا کیا ہے کہ اگر تم عمل صالح کرتے رہو گے اور ہمارے احکام کو بجا لاتے رہو گے اور نیک رہو گے تو ہم تمہاری زندگی ہی میں تم کو بالطف اور مزیدار زندگی دیں گے، اور میں جس زندگی کو بالطف بناؤں گا وہ کیسی بالطف ہوگی، سوچو اس کو۔ تم لاکھ اپنے لطف کی حرام کوششوں سے منہ کالا کرتے رہو، مگر جس کو میں بالطف زندگی دیتا ہوں اس کی زندگی کے عالم کا کیا عالم ہوتا ہے، سارا عالم اس کی لذت حیات سے ناشنا ہوتا ہے۔ اگرچہ خود بھی ولی اللہ ہو، یاد رکھو اس کو، اگرچہ خود بھی ولی اللہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ولی کو ایک الگ الگ لذت بخشا ہے، کیونکہ شان وحدانیت اپنے بندوں پر بھی رکھتے ہیں۔
ایک ولی دوسرے ولی کی لذت کو صحیح نہیں پورا نہیں سمجھ سکتا، تھوڑا سا اندازہ کر لیتا ہے۔ ایک ولی اللہ جس لطف میں ہے، اللہ کے لذت قرب میں جس طرح مست ہے وہ، دوسرا ولی اللہ اس کی مستی کی اندرونی حالت کو نہیں سمجھ سکتا، قیاس کر سکتا ہے، اندازہ کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان وحدانیت ہر ایک پر الگ الگ ہے، ہر ایک کو الگ قسم کی لذت دے، تفرد، شان تفرد دیتے ہیں۔ ہر لمحے حیات میں ہر ایک کے ہر لمحہ، ہر اولیاء اللہ کا ہر لمحے حیات ہر اولیاء اللہ کے ہر لمحے حیات سے الگ ہے۔ جتنے دروئے زمین پر اولیاء اللہ جی رہے ہیں ان کا ہر لمحے حیات دوسرے اولیاء اللہ کے لمحے حیات سے ایک الگ مستی رکھتا ہے۔ میں کیسے اس کو الفاظوں سے سمجھا دوں، لیکن انشاءاللہ آپ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے تو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ ان کے ساتھ رہو۔ اگر لذت کباب سے آشنا نہیں ہو تو کباب کھانے والوں کے پاس تو بیٹھو، جب وہ کباب کھائیں اور ان کی آنکھوں میں کباب نظر آئے اور زبان سے کباب کی لذت کے چٹخاروں کی آوازیں آئیں، اردو سمجھ، غور سے سننا میری اردو، ان کی آنکھوں سے لذت کباب ٹپکنے لگے اور زبان سے ان کے کباب کے چٹخاروں اور لذتوں کی آوازوں سے تم کو اندازہ کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد پھر شامی کباب کے بعد اس کی چال بدل جائے گی، عالم شباب طاری ہو جائے گا۔ کباب کا وزن شباب سے ملتا ہے، لیکن اس کے معنی نہیں کہ آپ لوگ میرے لیے کباب لے آئیے۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، میں نے تقریر میں جو شامی کباب کا تذکرہ کیا تو دوسرے دن ایک صاحب کباب لے کے آئے۔ میں نے کہا میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے، میرا مقصد اللہ تعالیٰ کی محبت کا کباب سیکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی دو ادائے بندگی سے، دو ادائے بندگی پر دو عطائے خواجگی کا اعلان فرمایا۔ لیکن وہ عطائے خواجگی کیا ہے کہ دنیا میں ہم تم کو بالطف حیات دیں گے اور میدان محشر میں سایہ عرش عطا کریں گے اور جنت میں اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ لہذا مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی عطائے خواجگی، اللہ تعالیٰ کی عطائے خواجگی اپنے بندوں کی دو ادائے بندگی پر دو نعمتوں کا اعلان ہوتا ہے۔ نمبر ایک، صاحب ذرا آنکھوں کھولے، اللہ تعالیٰ دو نعمتیں دیتا ہے، ایک دنیا میں ایک آخرت میں، اہل تقویٰ کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو، گناہوں سے بچنے والوں کو، اور جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں وہ بھی تقویٰ والوں میں شامل ہیں، بشرطے کی ندامت قلب سے ہو، بشرطے کی عزم مصمم رکھتا ہو۔ ان المستغفرین نزلوا بمنزلۃ المتقین، مولا علی قاری عظیم محدث فرماتے ہیں کہ جو گناہ سے توبہ کر لے، دل سے توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ متقیوں کے درجے ہی میں اس کو رکھیں گے۔ اور کیا چاہتے ہو؟ تو دو عطائے خواجگی میں ایک عطائے کا نام یہ ہے کہ جنت فی الدنیا بالحضور مع المولا۔ ایک عطائے خواجگی کا نام کیا ہے؟ خوف خداوندی پر انعام، جنت فی الدنیا بالحضور مع المولا۔ دنیا میں اس کو ہر وقت ایک جنت دی جائے گی جس کا نام اللہ تعالیٰ کا قرب تمام ہے، حضوری حق ہے۔ آپ سمجھو کہ جو سورج کے ساتھ رہتا ہے، جو سورج کے ساتھ رہتا ہے، ایک سیارہ ہے جو سورج کے قریب رہتا ہے، اس کا نام عطارد ہے، عین طا الف را دال۔ اس کو اللہ نے کوئی چاند نہیں دیا، جتنے سیارے دور ہیں ان کو چاند دیا کہ سورج کی دوری سے وہاں اندھیرے ہوتے ہیں۔ تو زحل کو 4 چاند، مشتری کو 4 چاند، زحل کو 6 چاند۔ اور ہماری یہ دنیا جو 24,000 میل کا گولا ہے، جس پر پانی بھی گول ہے، 3 حصہ پانی ہے، 24,000 میل کا یہ گولا ہے، 3 حصہ پانی ہے، 1 حصہ زمین ہے، اور کروڑا ٹن پانی بھی گول ہے، اور نیچے کوئی سپورٹنگ نہیں ہے، کوئی دھونی، کوئی کھمبا نہیں ہے۔
میں ساری دنیا کے سائنسدانوں کو چیلنج اور للکارتا ہوں. چیلنج کا اردو ترجمہ للکارنا ہے کہ تم زیادہ نہیں صرف 20 کلو پانی کو گول کر کے فضا میں ڈال دو، چاہے اس میں تھوڑا سا مٹی کا بھی حصہ ہو. جیسے دنیا میں 3 حصہ پانی، 1 حصہ زمین ہے، ایک حصے میں زمین و پہاڑ ہے. چلو ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں سائنسدانوں کو کہ اگر 20 کلو پانی ہے تو یا 21 کلو ہے تو 3 × 21 7 کلو چلو مٹی اور پتھر ڈال دو، اور 7 × 14 کلو 2/3 پانی، اور گول کر کے گولائی کر کے فضا میں داخل کر دو، اور نیچے کوئی سپورٹنگ نہ ہو. 1 مٹکا پانی بغیر مٹکے گول کر کے ڈال دو. ذرا 1 مٹکا پانی زیادہ نہیں کہتا. چلو 1 سراہی پانی ڈال دو، چلو 1 گلاس پانی گول کر کے فضا میں لہرا دو، اور سوچو سمندر کا کتنا پانی. لیکن ساری دنیا گول ہے، نیچے کوئی سپورٹنگ نہیں. اس کا مزہ جب آئے گا کہ آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک تخت دے دیا جو 24,000 میل کے گولے سے کچھ فاصلے پر ہے، اور اجازت دے دی کہ 2 رکعت یہاں نماز پڑھو، اور میری دنیا کا سائز 24,000 میل کا گولا اور سمندر اور پہاڑ سب گول ہے، پہلے اس کا نظارہ دیکھو، پھر میری عظمت کو پہچان کر 2 رکعت پڑھو. جو اللہ ہے اتنا بڑا قادر ہے. لیکن اتارج کو ایک چاند نہیں دیا. وجہ کیا ہے؟ کہ سورج سے قریب ہے، ہر وقت روشن رہتا ہے. تو جو سورج کے قریب ہیں ان کو چاند کی ضرورت نہیں. اللہ سے جو قریب ہے وہ لیلاؤں کا محتاج نہیں جو مولا کے قریب ہے. لہذا ملا علی قاری محدث عظیم 2 عطائے خواجگی کو بیان کرتے ہیں. جو اللہ سے ڈر کر رہے گا، اپنی بری خواہشات کو چھوڑ کر زندہ رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 2 عطا دیں گے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ تعالیٰ اپنے ڈرنے والوں سے 2 جنت دیں گے. ملا علی قاری فرماتے ہیں وقال الصوفیہ فی تفسیر حاصل الآیہ جنت فی الدنیا بالحضور مع المولا. اللہ ان کو 2 جنت دے گا، خوف خدا کا انعام. جنت فی الدنیا بالحضور مع المولا، ایک جنت دنیا میں دے گا کہ ہر وقت ان کے قلب و جاں اللہ تعالیٰ سے چپکے ہوں گے، جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کی گردن میں ہاتھ ڈال کر دودھ پیتا رہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا دودھ پیتے رہتے ہیں. اولیاء اللہ کے قلب و جاں اللہ سے چپکے ہوئے. یہ تو دنیا کا انعام ہے. اور آخرت کا کیا ہے؟ دنیا کا انعام کا عربی ترجمہ کیا سنا آپ نے؟ جنت فی الدنیا بالحضور مع المولا. دنیا کی جنت کیا ہے کہ ہر وقت اللہ سے قریب، ان کے قلب و جاں اللہ پاک سے چپکے ہوتے ہیں اور قرب و لذت خداوندی سے مست رہتے ہیں. جو سارے عالم کو لذت دے سکتا ہے، خالق لذات کائنات سے وہ لپٹے ہوتے ہیں. ان کے مزے کو کیا سمجھتے ہو؟ تم اگر 10 مرغی کھا جاؤ تو تمہیں لیکوئڈ موشن شروع ہو جائے گا اور پرموشن بھی نہیں ملے گا، تھکتے رہو بس. لیکن اللہ تعالیٰ کے نام کی جو لذت، سارے کائنات کے سیب، ساری کائنات کی مرغیاں، ساری کائنات کی لیلاؤں کا نمک، سارا دونوں جہان کی لذت وہ اللہ کی رحمت سے پا جاتے ہیں، مگر بغیر موشن کے. سارے عالم کا انگور کا رس ان کے دل میں گھل جاتا ہے، سارے عالم کے سیب ان کے دل میں بصورت کے وٹامن کے اللہ کے نام کے سے ان کو روح پا جاتی ہے، مگر ان کو کوئی بدہضمی نہیں ہوتی. اس لیے کہتا ہوں کہ کتنا سیب کھاؤ گے، کتنے شامی کباب کھاؤ گے؟ 25 شامی کباب کھا لو، 20 کھا لو، دیکھو پھر لوٹنے لگو گے. درد سے لوٹو گے اور لوٹا لے کے دوڑو گے. 2 جملہ سن لو. درد سے زمین پر لوٹو گے، مرچا دار کباب 25 کھا، اور لوٹا لے لے کے دوڑو گے. اور لوٹ کے جب آؤ گے تو لوٹا رکھنے بھی نہیں پاؤ گے، دوبارہ پھر لگ جائے گا مروڑا غضب کا. لیکن اللہ تعالیٰ کے نام لینے سے جو کباب داخل ہوتا ہے وہ بغیر درد کے ہوگا، بغیر ضرر کے ہوگا. اللہ چاہے تو دال روٹی میں لذت کباب دیتا ہے، اور اگر نہ چاہے تو اپنے نافرمانوں کو عذاب رکھتا ہے. منہ میں کباب اور سر پر جوتے، درد، فکر اور پریشانی کے. اور تو اللہ تعالیٰ کی 2 عطائے خواجگی سنی آپ نے، ابھی ایک سنی ہے جنت فی الدنیا. اس کا عربی نام کیا ہے؟ جنت فی الدنیا بالحضور مع المولا. دنیا کی میں جنت دیتا ہے، وہ اپنی حضوری کی جنت دیتا ہے، اپنے قرب کی دیتا ہے. ہر وقت اس کے قلب جاں اس طرح اللہ کے قرب کی لذت کو چوستے ہیں جیسے چھوٹا بچہ ماں سے لپٹا ہوا دودھ پیتا رہتا ہے. جس کو معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ یہاں دل پر چوپرا میں شوت
جب اللہ تعالیٰ کے قرب کی خوشبو جلال الدین کے پاس آتی ہے اڑ کر کے عرش اعظم سے، وہ یہاں دلبر چو پرا می شود، جب اللہ تعالیٰ کی قرب کی خوشبو اڑ کر آتی ہے، پرا مانے اڑ کر، اور میری جلال الدین کی روح تک آتی ہے ذکر کی برکت سے، تو میں اس کی لذت کو بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی. لیکن فرماتے ہیں زباں جملہ حیرہ میں شود، جتنی زبانیں ہیں زباں کی جماعت زباں، دنیا میں جتنی زبانیں ہیں سب حیران رہ جاتی ہیں، کیونکہ لذت غیر محدود کو مخلوق کی زبان محدود کیسے ادا کر دے. بس قلب و جاں اس کو محسوس کرتے ہیں، اس غیر محدود لذت کو اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کے قلب و جاں محسوس کرتے ہیں، لیکن تعبیر کے لیے ان کی زبان قاصر ہوتی ہے. انشاءاللہ مردوں کے چکر بازیوں سے آپ کو گھن آئے گی پھر کہ میں اپنے مولا کو چھوڑ کر کہاں لاشوں پر جا رہا ہوں. اب ایک تو عطائے خواجگی سنی آپ نے، لیکن دو ادائے بندگی بھی پہلے بتا چکا ہوں. احکام کو بجا لائیے، گناہوں سے نافرمانی سے بچیے، تب اللہ تعالیٰ کی دو عطائے خواجگی ہوگی، ایک دنیا میں ایک آخرت میں. ایک سن لیا دنیا والی، اب آخرت سنو. وجنت فی العقبہ بلقاء المولا، اور آخرت میں جنت میں اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات عطا فرمائیں گے اور اپنا دیدار کرائیں گے. جب جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو کسی ظالم جنتی کو کوئی حور یاد نہ آئے گی، شہد کی دریا اور دودھ کے دریا نہیں یاد آئیں گے، جنت کی کسی نعمت کا تصور بھی نہیں ہوگا کہ کہاں ہے جنت، جنت کا تصور بھی نہیں رہے گا کہ کہاں ہے جنت، کہاں خرد ہے کہاں ہے نظام کار اس کا، کہاں خرد ہے کہاں ہے نظام کار اس کا، یہ پوچھتی ہے تیری نرگ سے خمار آلود. اللہ تعالیٰ کی دیدار کی لذت سے اہل جنت ایسے مست ہو جائیں گے کہ ان کو جنت کا یاد بھی نہ آئے گی. نعمت دینے والا ہے وہ، جنت بنانے والا ہے. اگر جنت بنانے والا کمتر ہو تو کیسے جنت مزیدار ہوگی. دوستو اللہ کے نام پر کہتا ہوں کہ اللہ پر مرنا سیکھ لو، اپنی خواہشات کا خون کرنا سیکھ لو. جس طرح دنیا لال ہوتی ہے، آسمان سرخ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آفتاب پیدا کرتا ہے. اگر دل ہماری تمنائیں حرام خواہشوں سے کے خون سے ہمارے دل کا آسمان سرخ ہو جائے تو واللہ سارے دل پر بے شمار آفتاب طلوع ہو جائیں گے اللہ کے قرب کے. کس طرح میں آپ کو سمجھا دوں، یہ تمناؤں کا خون تو ہر ایک زمانے میں ہو جائے گا خود بخود. موت کے بعد کوئی تمنا رہے گی؟ یہ خون تمنا ہر شخص کی مرنے کے بعد خود بخود ہو جائے گی، مگر اس وقت کوئی انعام نہیں ملے گا. جیتے جی مالک پر مر جاؤ. ایک صاحب نے اختر سے پوچھا کہ آپ کا مزاج کیسا ہے؟ میں نے کہا مر کے جی رہا ہوں اور جی کے مر رہا ہوں. اللہ پر بری خواہشات کو مارتا ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ کے لذت قرب سے جیتا ہوں. مرتا ہوں اس لیے کہ جی جاؤں اور جیتا ہوں اس لیے کہ مر جاؤں. مرتا ہوں اس لیے کہ جی جاؤں، کیونکہ جو اللہ پر اپنی حیات کو فنا کرتا ہے، اپنی بری خواہش کو توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حیات عطا فرماتے ہیں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو بالطف زندگی دیتے ہیں. وعدہ قرآن پاک کا ہے، لام تاکید بانون ثقیلہ سے ہے. اللہ تعالیٰ ایسے باوفا ہیں کہ جن کو لام تاکید بانون ثقیلہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر ہم نادانوں کے لیے انہوں نے اتنا موقت کر کے فرمایا کہ اگر تم اپنی بری خواہش کو توڑ دو، اللہ والے بن جاؤ، تو ہم تم کو بالطف زندگی دیں گے. حرام لطف چھوڑ دو ظالموں، حرام لذتوں کے چکر میں مت پڑو، ہم تم کو بالطف دیں گے. جب خدا تعالیٰ سارے عالم کے لطف اور لذتوں کے خالق تم کو لطف کی زندگی دیں گے، وہ کیسی زندگی ہوگی تم کیا تصور کر سکتے ہو. اور اسی طرح فرمایا کہ اگر تم نے نافرمانی نہ چھوڑی اور گناہوں سے چپتے رہے اور حرام لذت کی عادت کو جانبازی کے ساتھ نہ چھوڑا، لومڑیانہ حرکت نہ چھوڑی، تو یہ کیا ہوگا؟ یاد رکھو، تمہاری ساری زندگی تڑپ تڑپ کے کلپ کلپ کے مرو گے، کلپ کلپ کے تڑپ تڑپ کے کلپ کلپ کے مرو گے، چاہے کلب میں پڑے رہو، لیکن ساری زندگی چین نہ پاؤ گے. جملہ اسمیہ سے نازل کیا، فرمایا اللہ نے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میری نافرمانی کی اور میری محبت اور میری وفاداری سے اعراض کیا. سنو، گناہ کرنا بے وفائی ہے اللہ کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کا عنوان کتنا پیارا ہے، عاشقانہ ہے، رومانٹک ہے
ومن اعرض عن ذکری، جس نے میری یاد سے اعراض اور روگردانی کی، میری یاد سے بے وفائی کی، یعنی گناہ سے منہ کالا کیا، لذت حرام حاصل کی، فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کی زندگی کو تلخ کر دیں گے، اس کی زندگی کو تلخ کر دیں گے۔ معیشت فرمایا، حیات نازل نہیں فرمایا۔ دیکھا آپ نے، گویا نافرمانوں کی زندگی اس قابل نہیں ہے، گویا نافرمانوں کی زندگی اس قابل نہیں ہے کہ اللہ اس کو حیات فرمائے، برعکس نیک بندوں کی حیات پر حیات نازل فرمایا۔ فإن له فلنحيينه حیاتا طیبہ، نیک بندوں کو ہم حیات پاکیزہ بالطف دیں گے۔ یہ دلیل ہے کہ وہ لوگ، اگر دنیا میں کوئی زندہ ہے تو اللہ والے زندہ ہیں، اگر دنیا میں صاحب حیات ہے تو اللہ والے صاحب حیات ہیں، نافرمانی والے صاحب حیات نہیں ہیں، صاحب معیشت ہیں، زندہ ہیں جانوروں کی طرح سے۔ معیشت ضنکا۔ تو دوستو میں عرض کر رہا ہوں کہ مر مر کے جی رہا ہوں، کیا مطلب؟ مرتا اس لیے ہوں کہ جی جاؤں، اللہ پر اپنی بری خواہش کو مارتا ہوں، کس لیے؟ تاکہ زندگی عطا ہو جائے۔ فلنحيينه حیاتا طیبہ، بالطف زندگی اللہ دے دے۔ اس کا کیا نام؟ مر کے جی رہا ہوں اور جی کے مر رہا ہوں۔ زندگی نہیں ہوگی تو مریں گے کیسے؟ کوئی مردہ اپنی بری خواہش کو توڑ سکتا ہے؟ جب مر گیا تو بری خواہش ہے ہی نہیں ہے، اب کیا وفاداری کا فیلڈ ختم ہو گئی؟ جب مر گیا انسان تو فیلڈ وفاداری ختم ہو گئی۔ جیتے جی اللہ پر فدا ہو جاؤ تو سمجھ لو دوستو کہ آپ نے اپنی وفاداری کا ادائے بندگی پیش کر دی۔ تو یہ قربانی کا زمانہ جو آ رہا ہے اسی ادائے بندگی میں سے ایک جز ہے۔ اب بتائیے، میں قربانی کے مسئلے کو بیان کر رہا ہوں، کس انداز قربانی، جس طرح سے قربانی واجب ہے صاحب نصاب پر، ایسے ہی صاحب نصاب قوت نفس، ایسے ہی صاحب نصاب قوت نفس، جن کے اندر نفس میں گناہ کرنے کی طاقت ہے، یہ بھی صاحب نصاب ہیں، یہ اپنی بری خواہش کی قربانی کر دیں، انشاءاللہ تعالی مقرر ہو جائیں گے۔ بتاؤ بھائی، آج ایک نیا نصاب سنا صاحب نصاب کا۔ قربانی کے لیے تو پیسے کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی جس کے پاس طاقت ہے، یہ بھی صاحب نصاب گناہ ہے، صاحب نصاب طاقت ہے۔ اگر یہ گناہ کر لیتا ہے فاسق ہے، اگر گناہ چھوڑ دیتا ہے متقی ولی اللہ ہے۔ اس لیے اس کی کوشش کیجیے اس مبارک مہینے میں، ان مبارک دنوں میں، کہ ہم لوگ اپنے نفس کی قربانی اور نفس کی قربانی کے وقت میں تکبیرات تشریق جو ہے 9 تاریخ کی فجر سے 13 تاریخ کے عصر تک، یہ تکبیرات تشریق کی جو رٹ لگائی جا رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کا جھنڈا لہرایا کہ اے میرے بندو، اس طرح جینا دنیا میں کہ ہر وقت جب تم کو اپنی نفس کی خواہش بڑی معلوم ہو تو تم کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، ہماری خواہش کچھ نہیں، اللہ بڑا ہے، ہم ان کے غلام بن کر رہیں گے۔ اور جو بری خواہش ہے اس پہ کہو لا الہ الا اللہ، ہمارا کوئی تمنا نہیں ہے، ہماری تمنا یہ ہے کہ میرا اللہ ہم سے خوش ہو جائے، ہمارا کوئی الہ نہیں ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس نالائق کو دیکھا آپ نے جو اپنی بری خواہش اور گناہ کی خواہش کو الہ بنائے ہوئے، جو اپنی بری خواہش کو معبود بنائے ہیں، خدا بنائے ہوئے، پھر مجھے یاد بھی نہیں رکھتا ظالم کہ خدا کہاں ہے، کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے حسینوں کو جرمن کے ایئرپورٹوں پر، لندن کے ایئرپورٹوں پر، اور کراچی کا ایئرپورٹ بھی کم نہیں ہے۔ آپ بتاؤ اس کو خدا یاد آتا ہے؟ جس ظالم کو حسینوں کے سامنے خدا یاد نہ آئے اس کا ایمان کیسا ہے؟ ہم آپ ہی سے پوچھتے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں آنکھیں دی اور آنکھ میں روشنی دی، آپ خود فیصلہ کر لو کہ اس وقت تم کس درجے میں ہو۔ یہ تکبیرات تشریق میں بھی تعلیم ہے کہ یہ قربانی جو کر رہے ہو، پیسہ جا رہا ہے اور جانور بھی محبوب جا رہا ہے۔ بعض لوگ سال سال بھر پال کر قربانی کرتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو پیارا بیٹا تھا نیچے چھری کے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پیارے بیٹے کے بدل میں یہ دی ہی قربانی
اسی میں تعلیم ہے کہ بیٹے سے بڑی تمہاری خواہش نہیں ہے بد نظری، عورتوں کو دیکھنا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ پیاری یہ خواہش نہیں ہے تمہاری. یہ اسی سنت ابراہیمی کا بدل ہے قربانی. جب تم جانور ہم نے قبول کر لیا تو تم بھی اپنی آنکھوں کی خواہش کو، بری خواہش کو نظر ہٹا لو اور کہو لا الہ الا اللہ. ہماری بری خواہشیں ہم سب کو قتل کر قربانی کے زمانے میں یہ مشق کر لیجیے. بری خواہش پر عمل، اس سے آپ کو کوئی مزہ نہیں آئے گا. میں مسجد میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے قسم کھاتا ہوں کہ واللہ خدا کی نافرمانی میں چین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام پر تو ایمان لانا فرض ہی ہے کہ جو ہر نافرمان کو میں تلخ زندگی دیتا ہوں. کیا قرآن پاک کی آیت پر ایمان لانا فرض ہے یا نہیں؟ اس لیے جو لوگ کسی گناہ میں مبتلا ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد سے جلد جان کی بازی لگا کر اعلان کر دو اپنے نفس کو کہ ہم تجھ کو ناراض کر دیں گے مگر اللہ کو خوش کریں گے. کیونکہ اے نفس تو نے مجھے نہیں پیدا کیا، اے نفس تو نے مجھے آنکھیں نہیں دی ماں کے پیٹ میں، اے نفس تو میرا خالق حیات نہیں ہے، جس نے حیات دی اسی پر حیات برسا دو. اب میرا ایک شعر یاد آ گیا، خوشی پر ان کی جینا اور مرنا ہی محبت ہے. آج بہت لوگ محبت کہتے ہیں. خوشی پر ان کی جینا اور مرنا ہی محبت ہے، یہی مقصود ہستی ہے، یہی منشاء عالم ہے. ایک گناہ سے بچ کر دیکھو، ہر سال حج عمرہ کرو لیکن ایک بدنظری سے بچ جاؤ. فرض حج مستثنا ہے. نفلی حج کرنے والوں، گھر کے جانے والوں، گھر والے کو یہیں خوش کر لو تو کعبہ یہیں آ جائے گا انشاءاللہ. اور اس زمانے میں تو اکابر کہتے ہیں کہ نفلی حج سے بجائے اہل فتاوی میں بڑی بڑی شخصیتوں کی رائے ہے کہ اب فرض حج کرنے والوں کو آسانی سے حج کرنے دو، نفلی حج کا پیسہ تم اللہ تعالیٰ کے کسی دین میں خرچ کر دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، پیارے نبی کی پیاری سنتیں، ایک رسالہ میرا ہے، یہی چھاپ کے تقسیم کر دو. نفلی قربانی کا بھی یہی مسئلہ ہے. نفلی قربانی کے پیسہ، اس پر دو وجہ بیان کی. نمبر ایک کہ نفلی قربانی سے آج کل جانور نہیں ملتے، اگر ملتے ہیں مہنگے ملتے ہیں. لہذا نفلی قربانی کی جگہ پر اگر کوئی دین کا کام کر لو، کسی مدرسے کی تعمیر کر لو یا کوئی اور اچھا کام کر لو، اسی کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دو. انشاءاللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنتوں کی اشاعت سے زیادہ خوش ہو جائیں گے. اور حج کے لیے اہل علم بتاتے ہیں کہ ایک لوٹا پانی ہے، کسی کا فرض والے کا وضو نہیں ہے تو بتاؤ نفل پڑھنے کے لیے اس لوٹے پانی کا استعمال جائز ہوگا یا فرض والے کا حق ہے؟ تو مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ البینات میرے پاس موجود ہے، لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں کنکری مارنے کی فیلڈ اور قربانی کے جانور اور حج کے تمام ازدحام اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ نفل والوں کو چاہیے کہ عمرہ کر لیں، فرض والے کر لیں اور بدل والے کر لیں. دیکھو دو جملہ یاد رکھنا، اگر کسی پر شوق چڑھا ہوا ہے تو ظالموں ایک راستہ بتاتا ہوں، حج بدل کر لو ماں کے نام سے باپ. لیکن مولانا کے الفاظ ہی، مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ بینات دیکھو کہ اس زمانے میں ازدحام بہت ہو گیا ہے، نفلی حج کی وجہ سے موتیں ہو رہی ہیں شیطان کو کنکری مارنے. لہذا اگر وہ عمرہ کر لیا نا مناسب ہوگا، بہتر ہوگا. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے اہل فتاوی سے رجوع کر لیں. میں بحیثیت مفتی یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں. میرا ادارہ دارالعشق والمحبت ہے. ہم عاشقانہ باتوں کی ذمہ داری لیتے ہیں، ہم عشق و محبت کی باتوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اختر کو اپنے بڑے بڑے عاشقوں کے ساتھ ایک زمانہ عطا فرمایا. لیکن مسائل کے معاملے میں علماء دین اہل فتاوی کا غلام ہوں اور آپ کو بھی یہی سکھاتا ہوں کہ اہل فتاوی کی غلامی کیجیے. تصوف غلام شریعت ہے، شریعت اسٹرکچر ہے، تصوف رنگ روغن ہے. جب سونا ہی نہیں ہے تو سہاگا کہاں لگاؤ گے؟ لہذا اس قربانی کے زمانے میں آپ لوگ ارادہ کر لو کہ ہم اپنے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. آپ بتاؤ پیارا جملہ ہے یا نہیں؟ کہو کہ اللہ ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے، ہم اپنی جان دے دیں گے آپ پر.
دل کو تکلیف اٹھا لیں گے، اپنی بری خواہشوں کا خون کر دیں گے، لیکن انشاءاللہ آپ کے دل کے افق اور آسمان پر بے شمار قرب کے آفتاب طلوع ہوں گے۔ اب جلدی جلدی چند باتیں سنا رہا ہوں۔ مسائل، کچھ قربانی کے مسائل پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، نابالغ بچے اگر مالدار نہیں ہیں تو ان پر قربانی واجب ہی ہے، سب جانتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر نابالغ اولاد صاحب مال بھی ہے، اس کو دادا دادی نانی سے کہیں سے مل گیا ترکہ کوئی بڑا مال، تو اس کی طرف سے قربانی اس پر واجب نہیں، اور ماں باپ کے لیے بھی جائز نہیں کہ اس کے مال نابالغ کے مال سے قربانی کر دیں، کیونکہ نابالغ اپنی اجازت کے مختار نہیں ہیں۔ اسی لیے علماء نے بتایا کہ نابالغ بچوں کو اگر پیجامہ کپڑا سلواؤ تو مالک مت بناؤ، ان کو اجازت دے دو کہ یہ مالک تو میں ہوں مگر تم پہنو اس کو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جس بچے کا آپ نے بنوایا پیجامہ کرتا، جب وہ بڑا ہو گیا، اس کو چھوٹا ہو گیا، تو جو چھوٹے بچے آپ کے دوسرے آ رہے ہیں اس سائز کے، ان کو آپ بلا اجازت آپ دے سکتے ہیں کہ وہ مالک آپ ہیں، اور اگر مالک بنا دیا تو اس پیجامے کرتے کو آپ نہیں دے سکتے۔ اب وہ جب بڑا ہو جائے بالغ تب دے سکتا ہے کسی کو، تو اتنے زمانے تک۔ اور ایسی فاؤنٹین پن قلم بھی دو اگر بچوں کو، اپنے نابالغ بچوں کو، مالک مت بناؤ، کبھی آپ کو ضرورت پیش آ گئی بیٹا ذرا قلم لانا، اس سے لکھ سکتے ہو۔ اگر نابالغ کو مالک بنا دیا اس سے مانگ کے لکھ بھی نہیں سکتے ہو، نابالغ کی اجازت معتبر نہیں شریعت میں۔ یہ آپ کو نقطہ بتاتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ہمیشہ آپ جب کی کوئی چیز دو تو مالک مت بناؤ، یہ دل میں نیت کر لو، بلکہ ہمیشہ کے لیے نیت کر لو، ہر وقت کہاں یاد رہتا ہے کہ اے اللہ میں اپنے بچوں کو جو کچھ دوں گا اجازت و اباحت ہے، مالکانہ طور پر میں ان کو نہیں دوں گا۔ بتاؤ کام کی بات ہے یا نہیں؟ ورنہ بڑے بچے، چھوٹا بچہ بڑا ہو گیا، اب اس کا پیجامہ اس کے تنگ پڑ گیا، دوسرا بچہ جو اس سائز پر آ گیا، پیچھے سے آ رہا ہے، آگے کو بڑھ رہا ہے، اس کو کہاں سے دو؟ اب مسئلہ آئے گا، پریشانی۔ اس لیے مالک مت بناؤ، اجازت اور اباحت کا۔ قربانی کے گوشت کو 7 حصے والے، بکرا بکری 1 سال، گائے بھینس 2 سال، اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے۔ اور تولنے کا مسئلہ یہ ہے کہ بالکل صحیح کانٹے سے تولو، کانٹا بالکل صحیح ہو، اگر زیادہ دیر تول دیا کسی طرف تو وہ اتنا سود ہو جائے گا، پڑھ لو بہشتی زیور۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اتنا بھیڑ بھاڑ میں تولنے کا کہاں فرق، ہر آدمی بھوکا رہتا ہے کلیجی اور گوشت کھانے کے لیے، لہذا بڑے بڑے مفتی حضرات نے اس کی ترکیب بتا دی کہ آپ کو تولنے سے نجات مل جائے۔ وہ کیا نسخہ ہے؟ تدبیر سن لو، مجھے جزاک اللہ کہنا۔ 7 حصہ رکھ دیا انداز سے، ہر ایک حصے میں پایا رکھ دیا، چاروں پیر کاٹ کر کے چاروں پیر رکھ دیا، مغز رکھ دیا 4 حصوں میں، تو جنس بدل گئی، پایا گوشت کا جنس نہیں ہے، لہذا اب اندازے سے تقسیم کر لینا بھی جائز ہے بغیر تولے ہوئے۔ 7 انداز جتنا ہو سکے اندازہ کر لو، مگر اب تولنا واجب نہیں رہا۔ جب گوشت کے ساتھ پایا بھی رکھ دیا، سر بھی رکھ دیا، اب تولنا واجب نہیں رہا۔ بتاؤ علماء حضرات کی زندگی کتنی قیمتی ہے، کتنا آسان ہو گیا۔ ہمارے یہاں اسی پر عمل ہوتا ہے۔ کھال، جانوروں کا کھال بعوض مزدوری دینا جائز نہیں ہے کہ قصائی سے کہا صاحب کھال ہم کو دینا، ہم آپ سے پیسہ نہیں لیں گے، نہیں، ذبح کر وہ گوشت کی کٹوائی بنوائی بھی دو، اور کھال پھر بے شک آپ اگر قصائی مسکین ہے تو دے سکتے ہو، مگر کھالوں کا صحیح حق مسکین کا ہے، اس کی تملیک واجب ہے شرعاً۔ جو لوگ کسی فلاحی ادارے کو دیتے ہیں اور جہاں مسکینوں کو تملیک نہیں، مالک نہیں بناتے بلکہ تنخواہیں دے دیتے ہیں اور اسپتال بنوا دیتے ہیں اور ڈاکٹروں کے لیے اسکوٹر یا موٹر خرید لیتے ہیں، ڈاکٹروں کی تنخواہیں دے دیتے ہیں، جائز نہیں ہے، قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ کسی فلاحی ادارے کو جن کے ہاں مساکین طلبہ وغیرہ نہ ہوں، مسئلہ سمجھ لو، قربانی کے کھال کا حق مسکینوں کا ہے، جس کے سب سے بہترین مدارس کے طلبہ ہیں، یا کوئی شخص غریب مسکین کو رضائی تقسیم کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن تنخواہ نہیں دے سکتا، تعمیر نہیں کر سکتا، مسجد نہیں بنوا سکتا، یہاں تک کہ بیت الخلا وغیرہ کچھ نہیں کر سکتا۔ مسکینوں کو مالک بنانا کھال کا واجب ہے،
البتہ خود جو مالک ہے وہ اس سے جانماز بنا سکتا ہے، لیکن مسکینوں کو دے دو، اپنی جانماز خود خرید لو، یہ میرا مشورہ ہے، اگرچہ جائز ہے، لیکن مساکین کی کتنے مدرسے آج اسی کھالوں سے چل رہے ہیں۔ ایسا تو امیر لوگ اب دینا بند کر رہے ہیں، تو مگر کھالوں پر بھی نظر عنایت نہیں کر رہے ہیں، تو مدرسوں کا کیا حال ہوگا؟ لیکن اس میں بھی عزت نفس اور عظمت دین کا خیال رکھو۔ میرے یہاں بورڈ لگا ہے کہ ہمارا کوئی طالب علم نہیں جائے گا کسی کے یہاں، جس کو بھیجا پہنچا دو، اس لیے کہ طلباء کی بے احترامی ہوتی۔ لوگ اپنے امیر لوگ پھر اپنے بچوں کو حافظ بنانے سے ڈرتے ہیں کہ میرا بچہ بھی کھال کھینچے گا کسی کی۔ ایک شخص نے ٹیلی فون کیا مولانا مظہر میاں کو کہ میرے پاس گائے کی کھال رکھی ہے، کوئی آدمی بھیج دو۔ مولانا مظہر میاں میرے بیٹے نے بتایا، ان سے کہا کہ آپ کیوں آدمی مانگ رہے ہو، کیا آپ آدمی نہیں ہیں؟ بس ہنسا اور لا کے دے گیا۔ قربانی کی رسی وغیرہ بھی خیرات کر دینا چاہیے۔ اگر 3 دن گزر گئے اور قربانی نہیں کیا تو پھر اتنی رقم جتنے میں جانور ملتا ہے خیرات کرنا اس پر واجب ہے، اور گناہ تو ہوگا مگر اس کی تلافی ہو جائے گی۔ لہذا 3 دن جس کا گزر جائے اور کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو وہ کوئی جانور کے پیسے نقد خیرات کر دے، اور اگر بکری تھی اور 3 دن ذبح نہیں کیا، قربانی نہیں کی، تو وہی بکری خیرات کر دے جو خریدی تھی۔ قربانی کسی غائب کی طرف سے بغیر اس کے وکیل بنائے ہوئے جائز نہیں ہے۔ جیسے کسی کا لڑکا امریکہ میں ہے اور اس نے امریکہ فون کر کے اس سے وکالت حاصل نہیں کی یا اجازت دائمی نہیں حاصل کی، مثلا ایک دفعہ کہہ دیا کہ بیٹا تم امریکہ میں قربانی نہ کرنا، میں ہمیشہ تمہاری طرف سے کرتا رہوں گا، یہ اجازت دائمی ہو گئی۔ لیکن اگر اس نے وکالت نہیں حاصل کی، نہ عارضی نہ دائمی، تو اس کی قربانی نہیں ادا ہوگی، وہ قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اور اگر گائے کے 7 حصوں میں کسی نے ایسا حصہ لے لیا کہ اپنے بیٹا یا بیوی سے وکیل بنے ہوئے بغیر حصہ لے لیا، اور اس کا لڑکا امریکہ یا بیوی کہیں ہے، دبئی میں یا کہیں بھی لندن میں، تو یاد رکھو 7 حصہ نہیں ادا ہوگا، سب کی قربانی ضائع ہو گئی۔ اس لیے جو صاحب اس کے انتظام کرتے ہیں وہ پوچھ لیں کہ اگر آپ اپنے بیٹے کی طرف سے یا بیوی کی طرف سے قربانی کر رہے ہو، اس سے وکالت لے لی یا نہیں۔ ایک بیٹی نے اپنی ماں کی طرف سے حج کر لیا اور بغیر اس کے وکالت کے حج بدل ادا نہیں ہوا، پیسہ بھی گیا، محنت بھی گئی، حج بدل ادا نہیں ہوا۔ اجازت لینا چاہیے اس سے۔ زکوٰۃ ہے، 1 لاکھ روپیہ آپ نے دے دیا، اپنے بیٹے کی طرف سے ادا کر دیا، بیٹے سے وکالت نہیں لی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ جو کام کرو اپنے بیٹے سے بیوی سے اس کی اجازت و وکالت حاصل کرو کہ میں تمہاری طرف سے زکوٰۃ دے رہا ہوں، وہ کہتے ہیں ہاں آپ میری طرف سے ادا کر دو، اب بے شک ادا ہو جائے گا۔ کتنا اہم مسئلہ ہے بھائی کہ قربانی کے 7 حصوں میں کسی نے ایسا حصہ لے لیا کہ بھائی میری بیوی امریکہ میں ہے، میں اس کی طرف سے لے رہا ہوں، اس سے پوچھ لو آیا تم نے وکالت لیا یا نہیں، اگر وکالت نہیں لیا تو 7 کا گیا، پوری گائے بیکار چلی۔ قربانی کا گوشت کافروں کو بھی دینا جائز ہے، یہ مسئلہ اہم ہے۔ قربانی کا گوشت یا آپ کے جمعدار جتنے جھاڑو دینے والے عیسائی کرسچین ہیں ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ کسی کافر کو نہیں دے سکتے، قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں۔ بہشتی زیور دیکھ لو، سب مسئلہ جو بتا رہا ہوں میرے پاس حوالہ، آپ سب کے پاس بہشتی زیور ہے۔ بہشتی زیور تو ہے مگر زیور پہنتے نہیں ہیں لوگ، یعنی دیکھتے نہیں ہیں۔ بہشتی زیور آج کتابوں آج طاق پر رکھی ہوئی۔ اگر جانور قربانی کی گائے لیے اور اس کے ذبح کرنے کے بعد بچہ زندہ نکلا، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں پتہ نہیں چلتا، جب ذبح کیا تو بچہ بھی اس میں نکلا اس کے پیٹ میں اور زندہ، تو اس کو بھی ذبح کر دو، اس بچے کو بھی ذبح کر دو، لیکن اس کا گوشت مت کھاؤ۔ وہ بچہ جو ذبح کیا ہوگا صدقہ کرنا اس کا واجب ہے، اور اگر زندہ رہا آپ نے اس کو پال لیا، میا محبت لگ گئی، بڑا خوبصورت بچہ ہے، تو اس کو بھی صدقہ دینا واجب ہے۔ جس وقت بھی آپ کو مسئلہ معلوم ہو جائے اس زندہ بچے کو بھی صدقہ دینا واجب ہے۔ اور اگر 3 دن کے اندر ہے، یاد آ گیا
یا کسی نے مسئلہ بتا دیا تو اس کا ذبح کرنا واجب ہے، اور ذبح کر کے اس کو صدقہ کرنا واجب ہے، کسی مسکین کو سب دے دو. اور گائے جو ہے اس کو وہ قربانی والا بھی کھا سکتا ہے. ہر شخص اپنی قربانی کے جانور کو کا گوشت کھا سکتا ہے، چاہے امیر ہو یا غریب ہو. بس یہ چند مسائل ضروری تھے یا نہیں بتاؤ؟ اب وقت میرا وہ پورا ہو گیا 35. میرا آج کی تقریر کا وقت پورا ہو گیا. یہ سمجھ گئے نہیں؟ مطلب سمجھ گئے؟ ایسے نہ کہو کہ میرا وقت آ گیا ہے، یہ کہو کہ میری آج کے واز کا وقت پورا ہو گیا. بسم اللہ الرحمن. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہمیں صحت عطا فرمائے. کسی کی اولاد قربانی کے لیے صاحب نصاب نہ ہو، لیکن اس کے والد کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اپنی اولاد کے نام اولاد بالغ ہے اگر اور مسکین ہے، اس کی طرف سے اجازت لے لو، کر دو، اجازت لے لو بس. اور جو پوچھنا ہو وہاں مسائل پوچھو الگ میرے پاس آ کر کے. روزانہ 11 بجے سے 1 بجے تک بیٹھتا ہوں. یہ وقت نصیحت کا ہے، مسائل کا نہیں. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو جسمانی اور روحانی. جسمانی کیا مطلب کہ گردے میں پتھری نہ پڑے، بلڈ کینسر نہ ہو، فالج نہ ہو، لقوا نہ ہو. اور شوگر کی بیماری سے بھی مجھے شوگر کی بیماری کا ایک زبردست نسخہ مل گیا ہے، بہت سستا اور ایک ہی دوا ہے. میرا خود بھی بہت زیادہ رہتا تھا، اس دفعہ 91 ہو گیا، جو کبھی بھی نہیں ہوا اتنا کم. مجھ سے تنہائی میں پوچھ لینا، مسجد میں دوا ووا بتانا مناسب نہیں، لیکن آج نہیں بتاؤں گا. کل سے 11 بجے سے 1 بجے تک، اور روزانہ. یہ نہیں کہ کل ہی بس ہو اور آپ ایک دم سے 1000 آدمی آ جاؤ. دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے شفا دے اور اپنی محبت کاملہ عطا فرما. اور ایسا ایمان و یقین اللہ تعالیٰ اختر کو، اس کی اولاد کو، میرے احباب کو، ان کی اولاد کو، بچوں کو، گھر والوں کو، سب کو عطا فرما کہ ہماری زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا ہو اور ہم حیات بالطف آپ سے پا جائیں، اور ایک سانس بھی آپ کو ناراض کر کے معیشت زنکا اور تلخ حیات ہم آپ کی طرف سے اللہ پناہ چاہتے ہیں کہ نافرمانی سے ہم تلخ حیات پا جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اولیاء اور دوستوں کی حیات نصیب فرما، تقوی والی زندگی نصیب فرما، اولیاء اللہ کی زندگی نصیب فرما. ہر چھوٹے بڑے غم اور پریشانی سے بچا یا اللہ اپنی رحمت سے. اس پاکستان کو، سارے عالم کے مسلمان ملکوں کو اور سارے عالم کے مسلمانوں کو، اختر سمیت اختر کو، سارے عالم کے مسلمانوں کو اور سارے عالم کے مسلمان ملکوں کو عافیت دارین نصیب فرما، اور کافروں کو بھی ایمان عطا فرما. اگر ایمان مقدر نہ ہو تو ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور ہماری تمام جائز حاجتیں اللہ ہماری پوری فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر